بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت۔ آج کے عنوانات اگین میاں محمد نواز شریف کے مسائل یعنی ای سی ایل میں نام اور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ، اور دوسرا ہے کہ وہ بھی ویسے عدالتی ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، یہ جو پختونخوا کا آرڈیننس 2019 کا، اس کا ذکر، اور ایک تازہ ترین نظم فتح قریب۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ یہاں پر ابھی چند منٹ میں ظاہر ہے 16 نومبر ہو جائے گا، ابھی 15 ہی ہے، آپ کے پاس 16 ہو چکا، اور آج یعنی 16 نومبر کو سیٹرڈے کو وہ پھر جو پٹیشن ہے نواز شریف کی طرف سے میاں شہباز شریف نے فائل کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، ظاہر ہے آج اس کی پھر ہیئرنگ ہے، اور موسٹ پروبیبلی آج ہی فیصلہ آ جائے گا کہ جو حکومت نے ای سی ایل میں سے نام نکالنے کے لیے جو شرائط یا انڈیمنٹی بانڈ رکھا ہے کہ وہ نواز شریف فل کر کے دیں یا ان کی طرف سے کوئی دے، تو وہ کیا کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی لیگلٹی کیا ہے۔ تو ویسے تو حکومت نے یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے یا پی ٹی آئی کم مشرف ریمننٹس کی حکومت نے ہر قسم کی رذالت، شکاوت اور کمینگی کا مظاہرہ کیا، جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے اس ایمرجنٹ صورتحال میں کیا، یہاں تک کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اٹارنی جنرل نے یہ فرمایا کہ آپ کو جورسڈکشن نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی فنڈامنٹل سیدھی سی بات ہے کہ آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان کے ہر ہائی کورٹ کو پورے پاکستان پر جورسڈکشن ہے، اور پھر خاص طور پر اگر اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو یہ کہا جاتا ہے، جو متعلقہ پروونس یا ان کیس آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کی ٹیریٹوریل سینس میں بھی دیکھیں تو جو وہاں پر رہتے ہیں ان علاقوں میں، متعلقہ صوبوں میں، ان کیس آف نواز شریف ظاہر لاہور وہ رہتے ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ یعنی پنجاب کے سارے صوبے کے حوالے سے ان کی جورسڈکشن ہے، تو کوئی بھی حکم اس شخص کے متعلق اگر ہوگا، وہ بے شک پروونس سے آئے یا وفاق سے آئے، اس پر ہائی کورٹ کی جورسڈکشن رہے گی۔ تو بہرحال یہ بڑی بدیہی اور بڑی صاف سی روز روشن کی طرح عیاں معاملہ تھا، لیکن پھر بھی حکومت نے اپنی ایک جو ٹپیکل شکاوت قلبی ہے اس کا ظاہر ہے مظہر، تو اس کو ڈیمونسٹریٹ تو وہ کرتے ہیں جو کسی میں کنٹینٹ ہوتا ہے اس کی سمیل آتی ہے، یعنی کسی میں اگر شکاوت قلبی ہے، کسی میں گند ہے تو اس سے ظاہر ہے بدبو آئے گی، اور کسی میں نہیں ہے تو نہیں آئے گی، لہذا یہ کوئی بائی چائس نہیں ہے، یہ سمجھ لیں ایک طرح کی یہ لازم و ملزوم معاملہ ہے۔ تو لہذا حکومت کی طرف سے اس سے ہٹ کے کوئی بات ہونا تعجب ہوتا، اس کے ہونے پر تعجب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جورسڈکشن نہیں ہے، حالانکہ ہائی کورٹ بھی چاہتی تو یہ اتنا یعنی کلیئر معاملہ ہے کہ اسی وقت طے کر سکتی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے پھر بھی کوئی 24 گھنٹے لیے، پہلے محفوظ کیا پھر غیر محفوظ کیا، اور کہا کہ ایڈمیسیبلٹی جو ہے وہ ہے، یعنی اس پٹیشن کو ایڈمیسیبل قرار دیا، گویا اپنی جورسڈکشن کی کنفرمیشن کی کہ ہماری جورسڈکشن ہے، ہم کیس سن سکتے ہیں۔ اب آج پھر یعنی جب سن سکتے ہیں کا فیصلہ ہوتا ہے تو بالعموم ساتھ ہی، یعنی یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا، ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اس اسپیسیفک کیس میں کیا کانسٹیٹیوشنلٹی موجود ہے، لیگلٹی موجود ہے یا ادروائز صورتحال ہے، لیکن بہرحال پہلے یہ امکان تھا کہ شاید سوموار کو ہو، لیکن پھر صورتحال ایسی بنی کہ بہرحال سیٹرڈے کو۔ اچھی بات ہے کہ اگر وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، اب اس اصول کی اپلیکیشن جو ہے کیس ٹو کیس ہو سکتی ہے نا، بعض کا 5 منٹ کا ڈیلے بھی ڈیلیڈ ہے، اور بعض کا 5 ہفتے کا بھی ڈیلے کوئی میٹیریل نہیں ہوگا، تو کیونکہ یہ زندگی اور موت کا اور ایک سیکنڈ عام ہے،
تو اس میں یقیناً 24 گھنٹے کا ڈیلے بھی دراصل ڈینائیڈ ہے جسٹس. تو بہرحال چلو جیسا بھی ہے سیٹرڈے کو ہو گئی، اور آج قریب یعنی انلیس کہ کوئی بڑا ہی تعجب والا معاملہ ہو، بڑی انہونی ہو، ادروائز یہ بات کم و بیش کلیئر ہے کہ ای سی ایل پر جو اس سے نام نکلوانے پر جو حکومت نے شرط عائد کی ہے وہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل قرار دے گی ہائی کورٹ، اور میاں محمد نواز شریف وڈ بی ایٹ لبرٹی ٹو پروسیڈ ابراڈ فار ہز ٹریٹمنٹ. تو اس طرح وہ غیر مشروع طور پر بدائر جائیں گے. لیکن یہ بھی ایک معاملہ ذہن میں رہے کہ کیونکہ ان کا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ضمانت ہے یا اس سزا کو سسپینڈ کیا گیا، جو بھی آپ نام دیں، تو وہ کیونکہ 8 ہفتے کا ہے اور کم و بیش ہفتہ 2 تو ضائع ہو گئے، اور ظاہر ہے جو ہی کنفرمیشن ہوگی ہائی کورٹ کی طرف سے تو اس کے انتظامات وغیرہ باہر یہ محدود ٹائم ہوگا، اور موسٹ پروبیبلی اگر وہ علاج مکمل نہیں ہوا، جس کے بڑے امکان ہے کہ اتنی پیچیدہ صورتحال میں ظاہر ہے یہ علاج مکمل نہیں ہوگا، اور پھر اس کی ایکسٹینشن ہائی کورٹ سے مانگی جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو یہ صورتحال ہے جی کہ حکومت نے اپنے تمام وسائل کو، اپنی تمام کینہ پروری اور حسد کو اور بغض و عناد کو یوز کیا، اور جتنا ٹیز ہو سکتا ہے، جتنا تنگ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کیا، کہ ایک ایسا ٹریپ کریٹ کیا. بظاہر دیکھیں نا، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا آرٹفل سمجھتے ہیں کہ اگر لکھ کے دیں تو ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو لکھوا لیا ہے اور یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ اور وہ ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیسے دیں اور بھاگ جائیں. یعنی جن پر 300-400 ارب کی کرپشن کا الزام ہے، حکومت کہتی ہے کہ بس 7 ارب کا صرف وہ بانڈ بھر دیں تو کام چل جائے گا. تو دوسری طرف یہ ہے کہ اگر نہ لکھ کے دیں گے تو یہ ڈنڈورا پیٹیں گے. دیکھیں جی انہیں پیسے عزیز ہیں، ہیلتھ عزیز نہیں ہے، انہیں زندگی نہیں چاہیے، انہیں پیسے چاہیے، اور یہ سیاست کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی ایک طرح کا ایسا ٹریپ کریٹ کیا ہے کہ ہر صورت میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک جٹ تو ایک مراسی شکار کرن گیا، سارا دن شکار کرتے رہے. ایک سایہ یعنی ایک خرگوش انہوں نے شکار کیا. اب شام کو جب گھر لوٹے، ایک گیدڑ مرا اور ایک خرگوش مرا، یعنی یہ 2 جانور جو ہیں وہ شکار کی. تو راستے میں تھے آن دا وے بیک ہوم، تو جٹ کہتا ہے مراسی کو کہ دادا ایسے نہ کر لیے جڑا شکار کھیڑے. جی وہ آخر چور صاحب کر لو. وہ جاٹ جو تھا، چور صاحب جو تھے، وہ اس سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا گدڑ تیرا تو سیا میرا، یا سیا میرا تو گدڑ تیرا. یعنی مراسی کہتا ہے چور صاحب میں نے پتا میرے اسے گدڑ ہی ہونا. یعنی ایسا سرکولر یعنی ڈرامہ کیا کہ اس میں ہر صورت میں وہ ڈنڈورا پیٹنے کے قابل رہیں. تو دوسری طرف یہ ظاہر ہے میاں صاحب کے لیے یا ان کے خاندان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں تھا. ایک تو بالکل گروسلی امارل اور انکانسٹیٹیوشنل، بغیر یعنی کوئی سینس لیس قسم کا یہ بیہیویئر ہے کہ اس طرح کا نہ پہلے کوئی پریسیڈنٹ ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس غنڈہ گردی یا بھتہ کھوری یا اس ایکسٹرشنسٹ بیہیویئر کو ریجیکٹ کیا، کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. ظاہر ہے انہیں بڑا پین ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو ہیوملیشن ہے کہ سبمٹ کر کے جائیں، ظاہر ہے یہ یعنی ایک ایسا بینچ مارک زندگی میں آتا ہے جب آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. پھر زندگی اور موت اتنی میٹیریل نہیں رہتی جتنا وہ بینچ مارک سے نیچے بندہ گر نہیں سکتا. تو یہ میاں صاحبان کی مجبوری تھی، لہذا وایا میڈیا یہ نکلا کہ اب کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور انشاءاللہ یہ امید ہے 99.99% اس کے چانسز ہیں، کم و بیش فیٹ اکمپلی ہے کہ انہیں اجازت مل جائے گی. یہ کنڈیشن جو ہے یہ غیر قانونی قرار دے دی جائے گی، اور انشاءاللہ میاں صاحب جائیں گے اور روح بصیت ہو کے پھر واپس ایز سون ایز پاسبل آئیں گے، اور پھر پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور پاکستان پر جو 72 سالوں سے
کچھ ٹھگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے گویا حب الوطنی کو موناپولائز کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں چھوؤ، اگر نہیں چھوتے تو تم غدار ہو. جی، ہمارے پاؤں پکڑو، اگر نہیں پکڑتے تو ظاہر ہے تم ملک دشمن ہو. تو یہ مینٹلٹی جو ہے، یہ عوام کے ایک سیکشن پر انہوں نے انسیسنٹ پروپیگنڈا جو 7 ڈیکیڈز پر محیط ہے، تمام تر توپ و تفنگ کے ساتھ جو کیا ہے، اس نے کچھ شاہ دولہ ولی کے جو چوہے کریٹ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا دماغ کھولے. جی، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں تاکہ اس ملک پر عوام کی حکمرانی ہو. عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہو اور عوام سے پوچھ کر حکومتیں بنے، نہ کہ کسی میجر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل یا جنرل صاحب سے کہ گوڈے گٹے چوم کے حکومت بنے، تو حالانکہ یہ اس میں عوام کی عزت افزائی ہے، میری اور آپ کی عزت افزائی ہے، جن کے ووٹ ہیں ان کی عزت افزائی ہے. لیکن وہ شاہ دولہ ولی کے جو ہیں، اب کیا کہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی او تو نواز شریف دی حمایت کرنا. یعنی اب اس میں لیٹنٹ بات تو یہ ہوئی کہ اگر عوام سے پوچھیں گے تو وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں. جی، لہذا ہم نے عوام سے نہیں پوچھنا. تو کسی ملک کی سٹیزن شپ کا جو جسٹ ہے، جو اس کا ریزن دیٹر ہے، وہ ہوتا ہی رائٹ ٹو ووٹ ہے. اور رائٹ ٹو ووٹ مینس کہ میننگ فل رائٹ ٹو ووٹ، کہ یہ نہیں ہے کہ میکینیکل انداز میں آپ کو لفافہ بند کر کے دے دیا جائے، جاؤ اس صندوقچے میں ڈال دو. یہ کوئی ووٹ دینا نہیں ہے. ووٹ دینا یہ ہے کہ آپ کے ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ who is there to rule you, who is there to govern the country. تو یہ حق عوام کو نہ ملے تو گویا وہ سٹیزن شپ کے رائٹس نہیں رکھتے، اور جو سٹیزن شپ کا رائٹ نہیں رکھتا وہ لیسر لیول کی چیز ہے، یعنی گویا ایک غلامی کی صورت ہے، ایک ڈائلیوٹڈ فارم کہہ لیں یا ماڈرن فارم کہہ لیں غلامی کی. دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ود ان ایمبٹ آف لا، لیکن آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے unless you are citizen of the relevant state. مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی ملک کے شہری ہونے کا مطلب بھی رائٹ ٹو ووٹ ہے، اور ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگوں کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا، حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، حق رائے دہندگی نہیں دیا جاتا، اپنے حکومتوں کا فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا، اور لیبل لگایا جاتا ہے کہ جن کے حق میں تم ووٹ دیتے ہو وہ تو غدار ہیں. لہذا ہم ہیں جو ٹھگ ہیں، ایک خاص قسم کی وردی ہے اور اپنا ایک تازہ سومنات کریٹ کیا ہوا ہے جس کو GHQ کہتے ہیں. جی، اور اس میں بھگوان بن کر بیٹھتے ہیں. اور آج باجوہ صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ باقی فوج میں بھی سارے جنرل جو ہیں وہ سارے غدار ہیں یا ان ایفیشینٹ اور انکمپیٹنٹ. اگر ہوں تو پھر ایکسٹینشن کی بھلا کیا ضرورت ہے. جی، تو گویا جو بھی جس کے ہاتھ میں جام آتا ہے وہ کہتا ہے دوسروں کو نہیں دینا، یہ میرا ہی حق ہے، آپ اس کے اہل نہیں ہو. پیر مغاں گویا اس کا باؤنڈ ہے. تو اب وہ بات کرتے ہیں جی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، جو پختونخوا میں 2019 کا ایک آرڈیننس ہے جس میں عملی طور پر یہ ہے کہ وہ جو قوانین تھے فاٹا اور پاٹا میں، موسٹ پروبیبلی فاٹا آپ کا زیادہ پریسائز ہے، تو وہ جو ہے پورے پختونخوا میں پھیلا دیا گیا. یعنی اس کی جو جورسڈکشن ہے، یہ سکوپ ہے، ایکسٹینٹ ہے، وہ پورے پختونخوا کے صوبے پر اپلائی کر دی گئی. تو اس کا مطلب پریکٹیکل یہ ہوا کہ ان دا ورڈز آف مولانا فضل الرحمان کہ کنٹریری ٹو دی پرسیپشن اور دا کلیم کہ فاٹا کو صوبہ میں ضم کیا گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ صوبے کو فاٹا میں ضم کیا گیا ہے. یعنی گویا پورے صوبے کو فاٹا کا درجہ دے دیا گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں بالکل کھل کھلا کے کسی شخص کو بھی شکار کر لے ان دا نیم آف ٹیرورزم تو ٹھیک ہے. تو اب گویا پہلے صرف یہ اختیار تھا، ویسے اختیار تو مس یوز ہر جگہ بھی کرتے تھے، باقی ملک میں بھی اٹھا لیتے تھے، لیکن وہاں تو گراسلی اور ہول سیل تھا نا، کہ فاٹا میں جس کو چاہیں اٹھا لیں، مار ڈالیں، کسی انٹرنمنٹ سینٹر میں رکھ لیں، ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ لیں، 10 سال پڑا رہے، 2 سال پڑا رہے، 10 دن پڑا رہے، نو بڈی واز دیئر ٹو کوشچن، یہاں تک کہ ان کو اٹھا لیا جاتا اور ان کے ویئر اباؤٹس کے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، فیملی ہے، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، اور وہ 10 سال 20 سال جتنا بھی ہو وہ خوار ہوتے رہتے، وہ بس ہیلپ لیس اور مجبور ہو جاتے، اور یہ جو ہیں یہ بھول جاتے کہ کہاں پھینکا ہے. اور اسی طرح کئی لوگ مارے جاتے تشدد سے، بھوک سے، بیماری سے، اور ان کو ایک ڈرامہ سا کر کے
اسپتال میں میت یعنی مرنے کے بعد اسپتال میں داخل کرتے اور کھانا پوری کرتے کہ یہاں پر ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یعنی کئیوں کی تو میت تک نہ واپس ہوتی، کئیوں کی اتنی قسمت تھی کہ ان کے لواحقین کو میت مل جاتی. تو بہرحال اس کو چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں، ان کو اس قانون کو انکانسٹیٹیوشنل، اور پھر اب سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ جسٹس کھوسا کی سربراہی، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسکریئنٹ تو اس کا ڈکشنری کا یہ لغوی مطلب یہ ہے کہ کافر یا انکار کرنے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مسکریئنٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ کے دشمن ہو گئے. تو کیا مسکریئنٹ پہلے اسٹیٹ سے وفادار تھے؟ یعنی انہوں نے ایک مزاح انہوں نے تو نہیں کیا، لیکن اس میں اتفاق مزاح آ گیا کہ کہتے ہیں کہ حکومت اب قانون بنانے کے ساتھ ساتھ نئی انگریزی بھی بنا رہی ہے. تو بہرحال ایون خود اٹارنی جنرل کے پاس کوئی اور آرگومنٹ نہیں تھا، تو یہی کہا کہ بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. اب کھوسا صاحب کیونکہ تقریباً 1 مہینہ رہ گیا اس کی ریٹائرمنٹ میں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جج جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہونا، اگر اس کے ڈی این اے میں کہیں کوئی انسانیت کی چیز ہے تو وہ فلیئر اپ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ ایکٹیو ہو کے فیصلہ آخری 1-2 جو ہے وہ صحیح کر جائے، وہ طاقتور منہ زور جو ہیں ان کی خوشامد میں نہ ہو بلکہ ان کو ناپسندیدہ ٹھہرے. اس لیے عموماً آخری دنوں میں ججوں کو خطرناک بھی سمجھا جاتا ہے، انلیس کہ وہ ثاقب نثار ہوں، کیونکہ ثاقب نثار اتنا پرفیکٹ کمینہ آدمی تھا، معذرت ہے جی، اتنا شقی القلب اور گویا بدی کا پیکر تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرتے دم تک توبہ نہیں کرے گا، اور شاید اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کچھ اور نصیب ہوگا جب وہ مرے گا. اتنا گھٹیا آدمی ہے جی. پاکستان کے جسد سیاست کو، پاکستان کے پیکر ریاست کو اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ اتنا کسی اور جج نے شاید ہی کبھی کیا ہو، یا کولیکٹیولی بھی اتنا نہیں کر سکتا جتنا اس شخص نے اس ملک کو گھاؤ دیے. اب کھوسا صاحب بھی اگرچہ اسی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، لیکن اب کیونکہ مہینہ رہ گیا، ہو سکتا ہے کم از کم یہ فیصلہ ہی صحیح کر جائیں. دوسری مرغی جو قاضی فیضی سے ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی موجودگی میں ذبح نہیں ہوگی. اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ حسرت ہی رہے گی. تو دیکھتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ امید ہے، انلیس کہ صرف یہ بمباسٹک جیسے تقریریں کرتے ہیں، اوبائٹر ڈکٹا وہ ریمارکس وغیرہ دیتے رہیں اور اسی طرح مہینہ گزر جائے اور منہ زور طاقتوں کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہ دیں اور گھر چلے جائیں. یہ پینڈنگ معاملہ بینچ ٹوٹ جائے گا اور پھر راوی پھر چین لکھتا رہے گا. تو بہرحال اب وہ نظم فتح قریب یا فتح قریب جو بالکل تازہ ترین ہے، تو عرض کرتا ہوں: عادات تیرے کم ظرف مگر تو عجیب ہے، عادات تیرے کم ظرف مگر تو بڑا عجیب ہے، عادات تیرے کم ظرف مگر تو بڑا عجیب ہے، وہ رسالت کے پہاڑ عظیمت تیرا نصیب ہے. عادات تیرے کم ظرف مگر تو بڑا عجیب ہے، وہ رسالت کے پہاڑ عظیمت تیرا نصیب ہے. تصورات قرابت داری ان کے ہیں سفلی، تصورات قرابت داری ان کے ہیں سفلی، رشتے ناتے تیرے واضح تو نجیب ہے. یعنی یہ جو نکاح وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ انسان کا سب سے بیسک چیز ہے. اس سے خاندان جنم لیتا ہے، اس سے سارے مقدس رشتے جنم لیتے ہیں، اس سے آپ کے دست و بازو بنتے ہیں، اس سے آپ کی نسل چلتی ہے. یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، گویا معاشرے کا ڈی این اے. اسی سے ملک، اسی سے قومیں بنتی ہیں. اور ان میں یعنی کوئی کنفیوژن اور ایمبیگوٹی آ جائے، یا اس میں یعنی جیسے اب کیا کہیں، آپ سمجھتے ہی وہ آ جائے، تو وہ معاشرے گھٹیا اور رذالت بھرے ہو جاتے ہیں، جس طرح کے موجودہ جو مالشیوں کے چیمپئن ہیں حضرت خان صاحب ہیں. تو پھر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بہرحال یہ رشتے، یہ قرابت داریاں، یہ کلیئر کٹ ہونے چاہیے. یہ ہمارے دین کی پالیسی ہے، اس پر بہت ہی بڑا زور دیا گیا ہے کہ آپ کا حسب و نسب مشکوک نہ رہے. اس کے لیے تمام تر بندوبست کیا گیا ہے، اور جو اس بندوبست کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں
یقین کریں وہ شیطان صفت لوگ ہیں۔ تو تصورات قرابت داری ان کے ہیں سفلی، رشتے ناتے تیرے واضح تو نجیب ہے۔ انہیں بھروسہ اپنی خدمت منہ زوری کا، یعنی انہیں اپنی مالشیا پن کا بھروسہ ہے کہ میں طاقتور لوگوں کے جوتے پالش کرتا ہوں، کہ انہیں بھروسہ اپنی خدمت منہ زوری کا، تیری آس نصرت الہی اور فتح قریب ہے۔ انہیں بھروسہ اپنی خدمت منہ زوری کا، تیری آس نصرت الہی اور فتح قریب ہے۔ وہ پیکران شر، وہ کارکنان خدام افرنگ، وہ پیکران شر، وہ کارکنان خدام افرنگ، ناقص صحیح مزاحمت کا مگر تو نقیب ہے۔ وہ پیکران شر، وہ کارکنان خدام افرنگ، ناقص صحیح مزاحمت کا مگر تو نقیب ہے۔ یعنی یہ موجودہ دور میں گویا ریزسٹنس کو پائنیئر کرنے والا جو شخص ہے وہ وہی ہے جو زیر عتاب ہے۔ تو وہ پیکران شر، وہ کارکنان خدام افرنگ، ناقص صحیح مزاحمت کا مگر تو نقیب ہے۔ یعنی وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ کامل نہیں ہے، اس میں ہزار نقائص ہیں، لیکن یہ ایک جو صفت ہے، یہ ایک جو خوبی ہے کہ ٹھگوں اور منہ زوروں اور اہل توپ و تفنگ اور سومنات کے تازہ بھگوانوں کے خلاف جو حرف مزاحمت ہے، جو جرت انکار ہے، جو نعرہ مستانہ ہے، وہ اسی نے لگایا۔ تو وہ پیکران شر، وہ کارکنان خدام افرنگ، ناقص صحیح مزاحمت کا مگر تو نقیب ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ آزمائش عارضی ہے اور یہ جہاں ناپائیدار، آزمائش عارضی ہے اور یہ جہاں ناپائیدار، مفر کسے ہے اس سے جو بڑا حسیب ہے، مفر کسے ہے اس سے جو بڑا حسیب ہے۔ آزمائش عارضی ہے اور یہ جہاں ناپائیدار، مفر کسے ہے اس سے جو بڑا حسیب ہے۔ یعنی جو سب سے بڑا حساب لینے والا ہے اس سے کوئی اہل توپ و تفنگ جو ہے وہ ایگزمپٹڈ نہیں ہے۔ وہ سارے چھوٹے بڑے، وہ ماتوب، وہ نخوت بھری گردنیں، وہ کج کلا، یہ سب وہاں پر ناک رگڑیں گے۔ ہاں جی، تو عادات تیرے کم ظرف مگر تو عجیب ہے، عادات تیرے کم ظرف مگر تو بڑا عجیب ہے۔ وہ رسالت کے پہاڑ عظیمت تیرا نصیب ہے، تصورات قرابت داری ان کے ہیں سفلی، رشتے ناتے تیرے واضح تو نجیب ہے۔ انہیں بھروسہ اپنی خدمت منہ زوری کا، تیری آس نصرت الہی اور فتح قریب ہے۔ وہ پیکران شر، وہ کارکنان خدام افرنگ، ناقص صحیح مزاحمت کا مگر تو نقیب ہے۔ آزمائش عارضی ہے اور یہ جہاں ناپائیدار، مفر کسی ہے اس سے جو بڑا حسیب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ۔